الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیس فی الدارین الا ہوا لیس فی الدارین الا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے معزز بھائیوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان مفصل کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں 8 نقاط پر مشتمل ہے، جو کہ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ وملائکتہ، ملائکہ پر ایمان دو، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان 4، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اس کے بعد والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، اور والبعث بعد الموت، مر کے دوبارہ جیتنے پر ایمان۔ تو رسولوں تک، کتابوں تک، فرشتوں تک ایمان کے متعلق ہم مفصل بحث کر چکے ہیں آیات قرآنیہ کی روشنی میں۔ آج قیامت یعنی روز جزا، آخرت پر ایمان، لیکن آخرت سے پہلے والبعث بعد الموت، مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ جب یہ ایمان ہوگا تو پھر آخرت پر بھی ایمان ہوگا، لہٰذا آج ان دونوں پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اور وہی قیامت کا دن ہے، جو آخرت ہے وہی قیامت کا دن ہے، جس کے بعد کوئی دن نہیں ہے۔ جو دنوں کی ترتیب اور حساب ہے، اس کے بعد نہیں ہے کوئی بھی، یہ بات یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا یا زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے گھر یعنی جنت میں رہیں گے، اور یا دردناک عذاب کے گھر جہنم میں رہیں گے۔ جہنم میں رہیں گے، دردناک عذاب کے گھر۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں۔ یہ سب ہوگا کب؟ موت کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ لوٹائے جانے کا تعلق جو ہے وہ یوم آخرت سے ہے، کہ اس دن سارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ جتنی چالاکیاں ہیں، جتنی ہوشیاریاں ہیں، جتنی استادیاں ہیں، جتنی بدعمالیاں ہیں، جتنا آرٹ ہے۔ آج کل تو دھوکہ دہی کو فن کہتے ہیں نا لوگ۔ کسی کو دھوکہ دے دیا
تو کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا فن ہے. پھر کہتے ہیں یار وہ تو بڑا ماہر ہے جبکہ بے انتہا جھوٹ بولتا ہے, اور اس مہارت سے جھوٹ بولتا ہے کہ سچا جھوٹے کے آگے رومر ہے, یعنی سچا اپنی بات بیان کرتا رہے. وہ اس مہارت سے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سچ سمجھنے لگیں. اور ہو رہا یہ دجالی کام ہے. دجال بھی یہی کرے گا, سارا جھوٹ پہ نظام کھڑا ہوگا اس کا, اور اس وقت بھی جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے. اور ہمارے لوگ آ رہے ہیں دھوکے میں, آ رہے ہیں, حقیقت میں آ رہے ہیں. کیونکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. بس ہماری مثال وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ کوا کان لے گیا, کدھر لے گیا, ادھر لے گیا, تو سارے لوگ ادھر ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں ادھر ہی ہوگا. نہ تحقیق, نہ تصدیق, نہ معلومات, نہ علوم فرض کا جاننا. بس مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. فرضی علوم ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی کی کوئی توجہ نہ رہی ہے اور نہ اب ہے. کچھ لوگوں میں پیدا ہوا ہے رجحان. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یعنی بعد سے بعد الموت کی بات بھی ہے. یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ فرمائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينظرون. سورہ زمر آیت نمبر 68. اور اللہ نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 68 اس کی, یعنی 68. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے. اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے, یعنی دیکھنے لگیں گے کھڑے ہو کر. اللہ اکبر. تب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر پروردگار عالم کی طرف جائیں گے. کوئی چاہے نہ چاہے ان کو تو ایک آگ گھیرے گی جس کی کناتیں ہوں گی. کنات لگاتے ہیں نا, دیکھتے ہیں نا, کنات لگاتے ہیں باؤنڈری بنانے کے لیے, تو ایسے ہی آگ کنات کی طرح سے گھیرے گی. اللہ اکبر. سب پروردگار عالم کی طرف جائیں گے ننگے پاؤں, بغیر جوتوں کے, بغیر چپلوں کے, ننگے بدن, بغیر کپڑوں کے, اور جس حیت پر پیدا ہوئے تھے, یعنی مختون پیدا نہیں ہوتے نا, ختنہ نہیں ہوتی نا, تو بغیر ختنوں کے ہوں گے سب, اس طرف جائیں گے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں کما بدانا اولا خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین. سورہ انبیاء آیت نمبر 104. جس طرح ہم نے یعنی کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا, جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا کائنات کو, تو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے. یعنی یہ وعدہ, یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اللہ پر, یعنی اللہ فرما رہے ہیں ہم پر لازم ہے, ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. کیونکہ روحوں سے بھی تو وعدہ لیا, اللہ نے وعدہ لیا روحوں سے, تو ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے اپنے اپنے اعمال ناموں پر بھی, ہر مسلمان کا, کہ بھئی اعمال تو ہمارے لکھے جا رہے ہیں, تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. اور
وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. کس کے لیے؟ وہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا پشت سے دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. سورہ انشقاق آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12. کتنی ہو گئی؟ یہ 4 اور 2 6. یہ 6 آیتیں ہیں سورہ انشقاق کی. تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا. اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش ہو کر لوٹے گا، خوشی سے لوٹے گا. اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کی جانب سے دیا جائے گا، وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. ہم چاہیں تو جیسا اپنا نامہ اعمال بنانا چاہیں ویسا بنائیں، کہ ہمارے دائنے ہاتھ میں دیا جائے، سامنے کی طرف سے دیا جائے، یا یہ پیٹھ توڑ کر اس کے پیچھے سے پشت سے دیا جائے، یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے. یہ ہمارے اختیار میں کہ ہم اپنی جانب سے کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیں بتائی ہیں اس کو پار نہ کریں، اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. کیا فرمایا؟ اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی. میں نے بتائی ہے بات. وہ فرشتہ آتا ہے جس کا نام رومان ہے، وہ حساب کتاب کا سوال لیتا ہے اور پھر ایک پرچہ متعین کرتا ہے، پھر اس پہ مارکنگ کرتا ہے. یہ خبر کی بات ہو رہی ہے. اور مارکنگ کرنے کے بعد اس کے گلے میں ایک تعویذ سا بنا کے ڈال دیتا ہے. وہی اس کا نامہ اعمال ہوتا ہے. روحانی کے جسم میں، مٹی والا جسم تو قبر میں ہی رہتا ہے، روحانی کے جسم میں ایک تعویذ بنا کے ڈال دیتا ہے. وہ پورا نامہ اعمال ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس میں 360 سوالات ہوتے ہیں اور پھر 3 سوال یہ خبر والے. یہ سب آبجیکٹیو ٹائپ کے کوشچن کے جواب دینے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے جسم میں گلے میں ڈال دیتا ہے. اور یہاں بھی وہی بات آ گئی. اللہ اکبر. ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی ہے. اور قیامت کے روز ایک کتاب اسے نکال دکھائیں گے، یعنی دفتر ہوگا پورا وہ نامہ اعمال کا جو اس کے گلے میں ہوگا. وہ روز محشر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اس سے پہلے نہیں دیکھے گا، تو اس کے گلے میں ہوگا، دیکھے گا. کہا جائے گا، یعنی کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لے، یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے. تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے، یعنی تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے آج ہی کافی ہے. ہوتا ہے نا، ہیلو بھائی اپنی کاپی خود چیک کرو. کسی نے کہا ہم نے تو یہ کیا وہ کیا، ہم نے لوگ خود چیک کر لو کیا کیا تم نے. اب جب سامنے رکھ کے چیک کی، بولے ارے بھائی یہ تو سب کچھ غلط کیا ہوا ہے یا سب کچھ صحیح کیا ہوا ہے.
یہ فیصلہ ہم نے کرنا. ابھی بھی وقت ہے، لیکن یہ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کیونکہ ہم اپنے اجداد کو دیکھیں تو ان کا وقت گزر گیا، اللہ ان کو اچھے گھر پہنچائے. دعا ہونی چاہیے ہماری. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں والدین نہیں ہیں، یا والد نہیں ہیں، یا والدہ نہیں ہیں، یا دونوں نہیں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں، اور بہت سے ایسے حیات ہیں جن کے. تو ہمیں سبق پکڑنا چاہیے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک دن یہ ہونے والا ہے. لیکن اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر معاملہ درست نہیں ہوگا. اور میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو. تو ہمارا ایمان ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، کہ قیامت کے روز وہ میزان قائم کیا جائے گا. پھر کسی جان پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا. اب یہاں بہت معنی خیز بات ہے کہ کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، یعنی جو جس نے کیا ہوگا وہ اس کو بھگتے گا. ابھی آگے بتاتا ہوں کیا ہے، اور قرآن سے ہی بتاتا ہوں. سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہے نا، پڑھتے ہیں نا، سبھی پڑھتے ہیں، یہ تو یاد ہی ہوگا. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی خود مشاہدہ کر لے گا اپنی نیکی کا. اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. جو نیکی ہوگی خود دیکھے گا، اور جو برائی ہوگی خود دیکھے گا. پھر اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ مومنون میں؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. سورہ مومنون آیت نمبر 102، 103 اور 104، یا 102 تا 104. کیا فرمایا سنیے، ترجمہ بتاتا ہوں. تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی نیکوکاری کے اعمال، بولے یار عمل ہی نہیں ہے اس کا، تو عمل سے مراد اچھائی ہے. اور جہاں غیر عمل تو پھر بد اعمال کی بات ہوتی ہے، برے اعمال. تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، یعنی اپنے آپ کو خود سے خسارے میں ڈالا. ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے. چڑھاتا ہے نا بندہ، تیوری چڑھا لیتا، یہ پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. تو یہ حال ہوگا ان کا. جو لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہوں گے اور نیک عمل کا ان کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا اور بدعمالیوں کا وزنی ہوگا، ان کے لیے فرمایا. یہ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 160. من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. کیا فرمایا؟ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، اب سنو، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسے ہی 10 نیکیاں ملیں گی. اب اللہ کا عدل دیکھو، یہ عطا ہے اللہ کی. اب آگے عدل دیکھو، اور جو برائی لائے گا اسے ویسے ہی سزا ملے گی. اس میں 10 گنا نہیں بڑھایا، یہ عدل ہے اللہ کا.
جو جیسی برائی لائے گا اس کو اسی کے برابر سزا ملے گی، ویسے ہی سزا ملے گی، یعنی ایک برائی کے برابر ایک ہی ملے گی سزا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ رب مہربان کا فرمان ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ اور پھر بات آتی ہے، یہ تو روزے محشر کے چیدہ معاملات بتا رہا ہوں، ورنہ احادیث نبویہ تو پری ہوئی ہیں، لیکن صرف قرآن سے زیادہ تر یوں حوالے دے رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن تو قرآن ہی مان لو بھائی۔ در حقیقت قرآن بھی سنت رسول اللہ ہی ہے، سرکار نے ہی فرمایا نا کہ یہ اللہ فرماتا ہے، یہ کلام الہی ہے، سمجھنے کا پھیر ہے بس۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت عظمیٰ کا اعزاز مخصوص ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ ہی کو حاصل ہوگا یہ۔ جب لوگ ناقابل برداشت پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو پہلے حضرت آدم لوگ ان کے پاس جائیں گے، یا کے بعد دیگر انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے، اور لوگ تعداد بڑھتی جائے گی، جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ سب مل کر آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، جن کے ہم امتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس کے حضور بندوں کی سفارش فرمائیں گے، یعنی سرکار۔ اب دیکھیں یہاں پر سمجھیں، وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ بات کیا ہوگی؟ یا اللہ انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہی تو مقام محمود کا مقام ہے کہ سب مل کر سرکار کے پاس جائیں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یعنی شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ جب سرکار رب کی بارگاہ میں سجدہ طویل کریں گے تو رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب اٹھے شفاعت فرمائیے، تو سرکار سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ یہی مقام محمود ہے، یہی مقام محمود ہے۔ جب اس شفاعت کے بعد پھر شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور پھر سب کی شفاعت شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ سفارش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ سب فیصلے کے منتظر ہوں گے نا، تمام کے تمام فیصلے کے منتظر ہوں گے، تو پھر یہ سفارش ہوگی کہ باری تعالیٰ رحم فرما۔ لوگ پریشان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جو مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھی سفارش ہوگی۔ مومن ایمان والے، بے ایمانوں کی بات نہیں ہے، یہاں ایمان والوں کی بات ہے۔ گناہگار ہوں گے لیکن ایمان سالم ہوگا، ان کی بات ہے۔ سفارش ہوگی، اور اس کا اعزاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے علاوہ دیگر انبیاء، مومنوں اور فرشتوں کو بھی حاصل ہوگا، ان کو بھی حاصل ہوگا اس کے بعد یہ۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے کچھ لوگوں کو بغیر سفارش کے محض اپنی رحمت اور فضل سے خاص سے جہنم سے نکال دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی حوض کوثر جو ہے اس پر بھی ایمان ہے۔ یہ سب آخرت کی بات ہے نا، محشر کی بات ہے، تو اس پر بھی ایمان ہے، رکھتے ہیں۔ اس کا پانی
دودھ سے بڑھ کر سفید ہے، دودھ سے بڑھ کر سفید، شہد سے بڑھ کر میٹھا، اور کستوری سے بڑھ کر خوشبودار ہے حوض کوثر کا پانی جو ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا طول اور عرض ایک ماہ کی مسافت پر ہے، اتنا بڑا ہے۔ اب وہ مسافت یہاں والی نہیں ہے، وہ بہت تیز رفتار گھوڑا، اس مسافت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے آب خورے حسن اور زیبائش میں، جس سے پانی پیتے ہیں نا، حسن اور زیبائش اور کثرت تعداد میں آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ اور امت محمدیہ کہ یہ اہل ایمان وہاں سے پانی پئیں گے، امت محمدیہ کے یہ اہل ایمان وہاں سے پانی پئیں گے۔ جس نے وہاں سے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے۔ یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں؟ آج کی ہو رہی ہیں، ابھی کی ہو رہی ہیں، کب کی ہو رہی ہیں؟ یہ آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی جیسے میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو لوٹائے جانے کے بعد کی ہو رہے ہیں، تو اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بات آتی ہے پل صراط کی، تو ہمارا ایمان ہے کہ جہنم پر پل صراط نصب ہوگا، پل صراط جہنم پر نصب ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزریں گے، جیسے جیسے اعمال ہوں گے گزریں گے۔ اب یہ پہلے درجے کے لوگ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے۔ بجلی کی چمک دیکھی ہو؟ یا اس کی مثال ایسی لیں کہ ایک لمبا تار بجلی کا لگا دیں اور یہاں سے کنیکشن لگا دیں، ادھر سے بٹن کھولا ادھر بلب روشن ہو گیا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس طرح سے پل صراط سے گزر جائیں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے۔